बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से कल जो समाअत हुई थी मैंने आपको अपडेट किया था और आज 12:15 बजे तक की मोहलत दी गई थी कि इमरान रियाज खान को पेश किया जाए। आज 12:15 बजे तो समाअत ना हो सकी, जुम्मे के बाद ये हुई, लेकिन इसमें जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ख़ास तौर पर आज अदालत का जो माहौल था वो बड़ा जज्बाती हो गया इमरान रियाज के वालिद की गुफ्तगू की वजह से। फिर वकला गुस्से में आ गए, वकला ने आईजी पर बौछाड़ कर दी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि धमकियाँ देना शुरू कर दी तो गलत नहीं होगा। और यहाँ तक एक वकील साहब ने कह दिया कि अगर हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो। और फिर सारे वकला बोलना शुरू हो गए। अदालत में क्या माहौल अचानक बन गया, चीफ जस्टिस साहब ने कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया, चीफ जस्टिस ने खुद भी आईजी साहब को की सरजनिश की, क्या क्या बातें हुई और इमरान रियाज के वालिद क्यों गुस्से में आ गए, क्यों उन्होंने वो जज्बाती हो गए, क्यों वो आपदीदा हो गए और क्यों उन्होंने कहा कि मार दो हम सबको। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज देखिए आईजी पंजाब आए। आईजी पंजाब साहब को तो आप जानते हैं किस ढिठाई के साथ वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आईजी पंजाब साहब आए, उन्होंने आकर कहा रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से। और आपको पता है एक कल रिपोर्ट आई थी, एक ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। हमने मीटिंग्स की हैं, हमने बात की है, हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है, हमने ये किया है, हमने वो किया। ये रिपोर्ट है टोटल बाजियाबी के हवाले से। तो आईजी साहब ने कहा कि जी हमने रिपोर्ट पेश की है, कमेटी में हमने हसास इदारों के अफराद को शामिल कर लिया है, इस कमेटी का इजलास हमने किया है और 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद ली है। और उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला और वजारत दिफा से भी हमने इस सिलसिले में रब्ता किया है और जियो फेंसिंग समेत दीगर तरीकों से हम काविश कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान को जो है वो तलाश किया जाए। आईजी साहब ने कहा कि मुझे इमरान रियाज की जो बाजियाबी है उसके लिए मजीद मोहलत दरकार है। हम काम कर रहे हैं, हमने कमेटी बना दी है, हसास इदारों को शामिल कर लिया है, वजारत दाखिला वजारत दिफा से रब्ता कर लिया है, मीटिंग्स हो रही हैं, सीसीटीवी कैमरे, ये वो लटरम पटरम। और उन्होंने कहा कि जी अब ये मैंने अपनी सारी बातें बता दी हैं, मुझे मोहलत चाहिए इमरान रियाज को बाजियाब कराने के लिए। चीफ जस्टिस साहब ने सारी बात सुन के कहा, उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आप बेयारो मददगार हैं, आप टमक टोइयां मार रहे हैं। कहने का मतलब यह था कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है। यहां पर आईजी साहब ने जो बात कही उस पर मेरा ख्याल है सब लोगों को गुस्सा आ गया। आईजी साहब ने कहा कि जो बंदा खुद छुपा हुआ हो उसको ढूंढना मुश्किल होता है, यानी इमरान रियाज खान तो खुद जा छुपा है कहीं पर, तो उसको ढूंढना तो मुश्किल है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 4-5 दिन हो गए, कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। साफ नजर आ रहा है इमरान खान को 3 गाड़ियां जो हैं वो जेल के बाहर से लेकर रवाना हुई हैं। आप उसको जूम करें, चेहरे देखें लोगों के, कौन लेकर गया है और गाड़ियों के नंबर्स आपको नजर आ जाएंगे। अगर वो खुद छुपा है तो भी ये इस गाड़ियों के जरिए से उसको ट्रेस किया जा सकता है कि उनको कौन लेकर गया या कौन से साथी उसके साथ गए हैं। और फिर उन्होंने कहा, बुकला ने बाद में कहा कि वो गाड़ियां देखें, गाड़ियां क्या आम लोगों की आपको दिखाई देती हैं जो डाले हैं, ये क्या आम लोगों के दिखाई देते हैं जो इमरान रियाज खान को लेकर गए हैं। तो ये जो आईजी साहब की ये जो बात थी इस पर मेरा ख्याल है कि सब लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि जी इमरान रियाज खान खुद छुपे बैठे हैं और जो खुद छुप जाए उसको ढूंढना मुश्किल होता है। आईजी साहब ने कहा कि देखें 5 मिनट दें, हम आपको वो फुटेज दिखा देते हैं कि जेल से बाहर वाली जो फुटेज है। इस पर अजहर सिद्दीक साहब आगे आए, उन्होंने कहा कि जी जो फुटेज जेल वाली थी वो कहां है, जेल की जो फुटेज है, और जो फुटेज जेल वाली थी वो कहां है, वो कहां चली गई। चीफ जस्टिस साहब ने भी सवाल किया कि अब सवाल यह है कि वो फुटेज कैसे और कहां गायब हो गई, कहां चली गई वो फुटेज। अजहर सिद्दीकी साहब ने कहा कि अदालत के रूबरू में चंद गुजारिशात करना चाहता हूं। यहां सहाफियों को उठाया जा रहा है और वो कैमरामैन जो इस इंतशार वाली जगह पर वीडियो बना रहे थे, अपना काम करने के लिए गए थे, जियो फेंसिंग के जरिए उनको भी उठाया जा रहा है। होता यह है कि बेसिकली देखते हैं कि किसके मोबाइल के सिग्नल उस वक्त कहां से ट्रेस हुए थे और उस रेडियस में जहां पर अगर फर्ज करें कोर कमांडर लाहौर का घर है तो उसके उस मखसूस रेडियस में जितने लोगों के मोबाइल की लोकेशन आ रही हैं, चाहे अगर कोई वहां से कोई शख्स गुजर भी रहा है उसके भी मोबाइल की लोकेशन वहां से आएगी तो उन सबको उठा लिया जाता है। यही तरीका हमने देखा था लाहौर में जो मीनार पाकिस्तान पे आयशा अकरम वाला केस हुआ था, उसमें भी लोगों को जियो फेंसिंग के तरीके से उठाया गया था, इसीलिए उसमें पार्क के माली भी उठा लिए गए थे, वहां पर एक कैमरामैन को भी उठा लिया गया था। और उस वक्त वो जिस कैमरामैन को उठाया गया था गालिबन वो उसी चैनल से ताल्लुक रखता था जिस चैनल के आज जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं और आज वही तरीका वो इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल उसमें अजहर सिद्दीक साहब ने कहा कि जो कैमरामैन वीडियो बना रहे हैं उन कैमरामैनों को भी उठाया जा रहा है जियो फेंसिंग के जरिए से कि जी ये वहां पर मौजूद थे, हालांकि वो तो काम करने के लिए गए थे। तो इस पर जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसका क्या मकसद है, ये आपकी क्या गवर्नेंस है। आईजी पंजाब ने कहा कि जी हमारा कोई तनाजा नहीं है, मैंने कल सबसे बात की, निगरान वजीर इत्तलात से भी बात की, मीडिया वालों, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मीडिया वालों ने तो जाना ही होता अपना काम करने के लिए, आप उन्हें क्यों उठा रहे हैं।
آئی جی صاحب نے کہا کہ جی ہم ان لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جو وہاں پر گئے تھے، ہم اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ کیا جلاؤ گھراؤ میں ملوث تھے یا نہیں تھے. تو اس پر انہوں نے اپنی جو ہے وہ وضاحتیں کی. اچھا پھر جو ہے وہ بات یہ ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 3 بجے تک مجھے جو ہے وہ اس کی پروگرس رپورٹ دیں اور 3 بجے پیش ہوں. تو آئی جی صاحب نے معذرت کر لی. آئی جی صاحب نے کہا کہ جی میں نے 3 بجے سامبا جانا ہے، میں پیش نہیں ہو سکتا، آپ میرے بغیر آپ سماعت رکھ لیں، میری ٹیم آ جائے گی. انہوں نے کہا ہدایات تو ہم نے آپ کو دینی ہے، جواب آپ سے لینا ہے، تو آپ کا موجود ہونا ضروری ہے. تو پھر اس کو کل صبح تک کے لیے ڈالا گیا. اب جب یہ بات ہو رہی تھی تو عمران ریاض کے والد جو ہیں وہ روسٹرم پر آ گئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو کہا گیا تھا کہ عمران ریاض خود چھپے بیٹھے ہیں، اس پر وہ کافی مشتعل، اور مشتعل تو نہیں آپ کہہ سکتے، رنجیدہ کہہ سکتے ہیں، کہ رنجیدہ دکھائی دے رہے تھے، بہت دکھ میں دکھائی دے رہے تھے عمران ریاض کے والد. اور انہوں نے کہا کہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اس عدالت میں ہر آدمی جانتا ہے سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگے ہوئے کو جگایا نہیں جا سکتا. یہ عمران ریاض کے والد صاحب نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ ان کو سب معلوم ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے انہیں. خدا کا واسطہ ہے رحم کرو اپنے وطن سے، نہ کرو قانون سے کھلواڑ، سب نے اللہ کو جان دینی ہے. یہ کہتے کہتے عمران ریاض کے والد جو ہیں وہ آبدیدہ ہو گئے. ان کی آنکھوں میں، بوڑھے شخص کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے. اور آپ جانتے ہیں ایک سفید داڑھی والا ایک بزرگ جس کی بزرگی سے خدا بھی حیا کھاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کے اس کی سفید داڑھی میں آ گئے. تو اس سے پوری عدالت کا ماحول رنجیدہ ہو گیا اور سوگوار ہو گیا. اور وکلا جو ہے وہ بھی غصے میں آ گئے کہ ایک بزرگ آدمی بیچارہ کھڑا ہو کر جو ہے وہ دعائیاں دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پوتے پوتیاں ہیں، یعنی ظاہر ہے عمران ریاض خان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. اور انہوں نے کہا کہ یہاں یہی سچ ہے، یہاں یہ حکومت پاکستان ہے، یہاں لوگ اس طرح غائب ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا رحم کرو، ہمارا قصور صرف سچ بولنا ہے، مار دو، ایک ہی دفعہ مار دو، ہمیں صبر آ جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھایا ہے، میرے درد کو محسوس کریں کہ میں والد ہوں. چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ ساری باتیں خاموشی سے سنتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا جناح ہاؤس والے پکڑے گئے، لیکن میرے بچے کا بہانہ بناتے ہیں. آپ کی اولادوں کو اللہ سلامت رکھے، لیکن آپ بطور والد میرے جذبات کو سمجھیں کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں. اور پھر جو ہے وہ وکلا یہاں پر کھڑے ہو گئے. میں نے کہا نا کہ جیسے عدالت میں ماحول جذباتی ہو گیا. اور عبداللہ ملک صاحب انہوں نے کہا کہ اگر وکلا کھڑے ہو گئے تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آئی جی صاحب کو کہا، اور پھر سارے وکلا بولنے لگے. انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں، یہ بہانے بنا رہے ہیں. انہوں نے ایک صحافی کو اٹھا رکھا ہے اور یہ کہتے ہیں وہ خود چھپا بیٹھا ہے. تو اس طرح کی صورتحال جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی. پھر سب ایک ماحول اس طرح کا بن گیا. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھیں اور غیر ضروری باتیں جو ہیں وہ عدالت میں نہ کریں. یہ جو ہے وہ ہوا، اور پھر کل 10 بجے تک کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا. اس سارے ماحول میں جب آئی جی صاحب باہر نکلے تو میڈیا کے لوگوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا، اور جواب دیے بغیر آئی جی صاحب جو ہے وہاں سے روانہ ہو گئے. یہ تو عمران ریاض کا قصہ تھا، جس میں میں نے بتایا آپ کو کہ عمران ریاض کے والد جو ہیں وہ بہت، اور ان کے دکھ اور رنج کو دیکھ کر سبھی لوگ رنجیدہ تھے، اور سبھی کی جو ہے وہ اندر ایک درد موجود تھا جو عمران ریاض کے اس دکھی اور بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسوں کی صورت میں آیا، اس کی وجہ سے جو رد عمل آیا. اچھا ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ہے کہ بلکہ یہ 11 سیکنڈ کا کلپ ہے، آپ دیکھ ہی لیجئے. نواز شریف صاحب کو باہر بھی تو بھیج دیا نا کنوکشن. کون سا کانوکٹ پہلے پاکستان انہوں نے نہیں بھیجا، انہوں نے وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا. چلے تھرو کورٹ آرڈر ہی گیا. میرا مطلب ہے کورٹ آرڈر بھی جو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. اچھا اب دیکھیے یہ فرمایا تھا خواجہ آصف صاحب نے. اس پر میں نے کالم لکھا ہے، اور اس پر آج جو کالم ہے وہ میرا آج کے اخبار میں 92 میں چھپا ہے، وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں 3-4 منٹ میں. اعتراف اس کا عنوان ہے. کمال اعتماد اور تم تراک کے ساتھ خواجہ آصف نے فرمایا نواز شریف کو عدالت سے باہر نہیں بھیجا، اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا. محمد مالک صاحب نے سوال کیا گئے تو عدالتی آرڈر ہی کے ذریعے تھے نا. خواجہ آصف نے ترکی بترکی جواب دیا یہ آرڈر بھی عدالت سے اسٹیبلشمنٹ نے ہی کروایا تھا. کمال ہے ایک ہی سانس میں خواجہ آصف نے سبھی بڑے بڑے اداروں کی ساکھ کو نہ صرف تباہ کر دیا بلکہ اپنی جماعت کے بیانیوں کو بھی الٹ کے رکھ دیا، ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے موقف کی بھی حمایت کر ڈالی. یہ بظاہر تو خواجہ آصف کا ایک بیان تھا، مگر اس سے پورے کا پورا نظام ننگا ہو گیا. ہم جیسے کچھ سادہ لوگ آج تک یہی جانتے تھے کہ ہماری عدالت نے جب نواز شریف کی زندگی کی ضمانت مانگی تھی تو انسانی ہمدردی اور پلیٹلیٹس کاؤنٹس کی پریشان کن رپورٹ دیکھتے ہوئے مانگی تھی. ہمارا خیال تھا کہ عدالت نے ایک سزا یافتہ مجرم کو باہر بھیجنے کا فیصلہ آئین و قانون کی کتاب کھول کے کیا تھا.
لیکن خواجہ آصف نے عدالتی ساکھ کے سینے میں خنجر گھونپ دیا. فرمایا عدالت کا یہ اپنا فیصلہ تھوڑی تھا، یہ فیصلہ تو عدالت کو لکھ کر دیا گیا تھا. گویا جو فیصلہ آزاد عدالت نے کیا خواجہ آصف کے مطابق وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا ہی نہیں. ہم آج تک یہی جانتے تھے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہی پیج پر تھے. اس وقت کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی تنقید بھی کرتے رہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان نواز شریف کو باہر بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، مگر خواجہ آصف کے بیان سے اندازہ ہوا کہ جنرل باجوہ عمران خان کی منشا کے خلاف جاتے ہوئے نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے عدالتوں پر دباؤ ڈال رہے تھے اور مرضی کے فیصلے کروا رہے تھے. خواجہ آصف نے گویا الزام لگایا کہ ہماری عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں فیصلہ کرتی ہیں. ہم آج تک یہی سمجھتے رہے کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس واقعی گر گئے تھے، ان کی جان کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے تھے. ہم سمجھتے رہے کہ میڈیکل رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی، اگر رپورٹ میں کہا گیا ہے تو واقعی ان کی صحت خطرناک حد تک گر گئی ہوگی. لیکن خواجہ آصف نے اپنے مذکورہ بیان میں واضح اشارہ دیا ہے کہ میڈیکل رپورٹیں بھی محض ڈرامہ تھیں، اصل مقصد نواز شریف کو باہر بھجوانا تھا. تبھی تو ہم حیران تھے کہ میڈیکل رپورٹس کے مطابق اس قدر بیمار شخص جہاز میں سوار ہوتے ہی اتنا حشاش بشاش کیسے ہو گیا. لندن پہنچتے ہی اسے کسی اسپتال میں داخل کیوں نہ ہونا پڑا. لندن میں کرائی گئی نئی میڈیکل رپورٹس نواز شریف کی صحت پر ویسی تشویش کا اظہار کیوں نہیں کر رہی تھیں جیسا کہ پاکستان کی میڈیکل رپورٹس کر رہی تھیں. خواجہ آصف کے ایک ہی جملے نے اس بحث کا مکمل خاتمہ کر دیا. خواجہ صاحب کی جماعت آج پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں اور ان کے ججوں کو آڑے ہاتھوں لیے ہوئے ہے. سپریم کورٹ کے ججز پر ایسی تنقید ہو رہی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. ڈھیٹ، کرپٹ، بے شرم اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے. اب ایک طرف ججوں کو جانبدار قرار دے کر تنقید کی جا رہی ہے، دوسری طرف اپنے لیے ججوں سے رعایت حاصل کرنے کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے. گویا اگر عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یا شریف خاندان کے کہنے پر چل رہی ہوں تو وہ انصاف کی شاندار مثال قائم کر رہی ہوتی ہیں، اور اگر عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیں تو وہ عدالتیں ڈھیٹ، بے شرم اور کرپٹ ہو جاتی ہیں. ایسی عدالتوں کے دروازے پر دھرنے ہونے چاہیے اور لاؤڈ سپیکر کی آواز اونچی کر کے ججوں اور ان کے خاندانوں کو گالیاں دی جانی چاہیے، اور ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے کارکنوں کو یہ تک کہہ دینا چاہیے کہ اگر آئین و قانون کی سربلندی کے لیے 2-4 ججوں کو قربان کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نون لیگ شہباز شریف کی ملک قیوم کے ساتھ منظر عام پر آنے والی آڈیو کی آج تک وضاحت پیش نہیں کر سکی. اپنے جج لگوانے اور مرضی کے فیصلے لینے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کیے جاتے رہے اس کی کوئی منطق دستیاب نہیں. اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف احتساب بیورو کے سربراہ سیف الرحمان کے ذریعے کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے، کیا اس کی کوئی وضاحت پیش کی جا سکتی ہے؟ مرضی کا فیصلہ ملے تو عدالتیں اچھی ہیں، مرضی کا فیصلہ نہ ملے تو عدالتیں کرپٹ ہیں. سبحان اللہ. سپریم کورٹ کے جس بینچ پر آج سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے، اس بینچ نے 1 سال پہلے قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم قرار دے کر پی ڈی ایم کی حکومت بنوانے کے لیے راہ ہموار کی. تب یہ عدالت پاکستان کی سب سے اچھی عدالت تھی، اور آج یہ عدالت جانبدار ہے کہ اس کے خیال میں آئین کے دن کے مطابق 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. موجودہ حکومت نے عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کی بھی ایک نئی مثال قائم کی ہے. پہلے انتخابات کرانے کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا گیا اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کو روز حکم عدولی ہو رہی ہے. عدالت کسی شہری کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیتی ہے اور عدالت سے باہر نکلتے ہی اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. عدالت دوبارہ چھوڑنے کا حکم دیتی ہے تو باہر نکلتے ہی اسے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی گرفتاری اغوا کا روپ دھار چکی ہے، ان کی گرفتاری کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں. مخالف آوازوں کو نامعلوم افراد اٹھا کر نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں اور اہل خانہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگتے ہیں. لیکن حیران ہونے کی بات نہیں، خواجہ آصف نے بتا دیا ہے کہ عدالتوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اہم فیصلے ہوتے کہیں اور ہیں، سنائے صرف عدالتوں میں جاتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.